کہ رمضان مبارک میں جو قیمتی عبادات ہیں اس میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، مستقل سنت، اور یہ سنت جو ہے واجب علی الکفایہ، یعنی یہ ایک سنت کی خاص قسم ہے کہ اگر چند لوگوں نے کر لی تو باقی سب کی کفایت بچت ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے بھی نہ کی سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو اگر بالفرض مسجد میں کوئی بندہ اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے، اتنی اہم بات ہے۔ اور جناب کرونا کے بعد سے کئی سال ابھی تک یہ روٹین ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، حالانکہ میں نے کرونا کے سالوں میں کہا بھائی کوارنٹائن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ علیحدہ ہو کے خانے میں بیٹھ جائے، تو اعتکاف تو اس کی زبردست جگہ ہے۔ بھائی اتنی بڑی مسجد ہے، چلو آپ نہیں 50 آدمی بٹھاؤ، 10 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، 5 ایک کونے میں بڑے بڑے خیمے بنا لیں، 5 ادھر بنا لیں، تو کوارنٹائن بیٹھ جائے، اس میں کیا مشکل ہے؟ لیکن جناب وہ کہتے ہیں نہیں جی چونکہ کرونا ہے اس لیے مسجد میں نہیں، اور سارا کرونا مسجد میں گزرا ہوا تھا اصل میں، تو وہ باقی سب ادارے چل رہے ہیں نارمل، لیکن وہ مسجد میں کہتے ہیں جی 8-8 فٹ کے فاصلے ہونے چاہیے اور ایسے اور ویسے، تو مسجدوں کو بھی ویران کیا۔ اس کے اب نتائج دیکھ رہے ہیں، اب ہمارے ملک کا کیا حال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سختی اور پکڑ آتی ہے نا، پھر بندہ چیخیں نکلتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اعتکاف کا اہتمام کریں، اعتکاف کا اہتمام لازمی کریں۔ یہ اتنی اہم سنت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی ہر سال اعتکاف فرمایا، ایک سال بھی ناغہ نہیں کیا۔ اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو امہات المومنین نے سنت کو جاری رکھا اور صحابہ نے سنت کو جاری رکھا۔ تو یہ اعتکاف کی جو عبادت ہے، میں یہ بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی نے اگر زندگی میں اعتکاف نہیں کیا ایک مرتبہ کر لیں، اور میں کہتا ہوں بے شک آئندہ نہ کریں، ایک دفعہ کر لیں۔ جو لذت جو سکون عبادت میں اعتکاف میں آتا ہے نا، وہ بغیر اس کے نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ وہ جو میں ٹائم کی بات بار بار کر رہا ہوں، بھئی عام نمازی رمضان میں ہی صحیح جب وہ مسجد جاتا ہے نا تو اس کو خیالات آتے ہیں پیچھے دکان چھوڑ کے آئے، پیچھے وہ گھر والوں نے 4 کام کہے تھے وہ کرنے، یا افطاری کا سامان پہنچانا، کئی خیالات آتے ہیں۔ معتکف کو پتہ میں نے کہیں جانا ہی نہیں ہے، وہ تسلی سے فرض بھی پڑھتا ہے، تسلی سے دعائیں مانگتا ہے، تسلی سے سنتیں پڑھتا ہے، تسلی سے نوافل پڑھتا ہے۔ وہ سنت نوافل جو عام طور پر لوگ چھوڑ دیتے ہیں سارا سال کہ یار فرض ضروری ہے بس یہ پڑھو، آگے پیچھے سنتیں وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگ۔ معتکف کو پتہ ہے میں نے تو کہیں جانا ہی نہیں، میں تو بیٹھا ہوں 10 دن ادھر۔ اب وہ تمام سنتیں موقدہ غیر موقدہ نفل سب پڑھتا ہے وہ، تو اس عبادت میں جو لذت ہے نا وہ بالکل، اور قرآن جب کھولتا ہے نا اس کا بند کرنے کو دل نہیں کرتا، بہت پھر تفصیل سے کئی کے پارے اکٹھے بیٹھ کے پڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح دروشی پڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کو اتنی لذت آتی ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے۔ استغفار کرنا شروع ہوتا ہے، تسبیحات۔ تو یہ جو بیسک ایلیمنٹ ہے اعتکاف میں، وہ آپ کی فراغت اور اس کے بعد جو سکون کی عبادت، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ پھر اگلی بات کہ بڑی قیمتی رات جو شب قدر کی رات ہے، وہ چونکہ رمضان میں ہے اور اشارات آخری عشرے کے ہیں، چونکہ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور اس کے بعد جب 21ویں شب کی جب یعنی صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جتنے لوگ اعتکاف کر رہے تھے، پہلے عشرے کا کیا، دوسرے اب وہ آخری کا بھی کریں، کیونکہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں۔ تو چلے اللہ نے آسانی کر دی، 30 روزوں میں سے 20 مائنس ہو گئے، اب 10 رہ گئے۔ پھر 10 میں بھی چانس ہوتا ہے کہ طاق رات میں زیادہ امکان ہے کہ وہ ان میں سے ہوگی۔ اب طاق راتیں بھی دیکھیں نا، 5 راتیں، تو لوگ اسی چکر میں رہتے ہیں یار کون سی طاق رات تھی، نہیں تھی، بارش ہوئی نہیں ہوئی، فلاں نشانی فلاں۔ معتکف کو ٹینشن نہیں ہوتی، معتکف میں تو بیٹھا ہوں 10 راتیں کہ ادھر ہی بھائی اس میں سے کوئی بھی رات ہوگی لیلۃ القدر میری تو پکی ہے نا، حتیٰ کہ معتکف سویا بھی ہو تو چونکہ یہ اللہ کی نسبت سے اللہ کے گھر میں آ کے سو گیا ہے، یعنی عبادت کر رہا تھا، عبادت کرتے کرتے جسم تھک گیا، اب اس نیت سے سوئے کہ میں کچھ آرام کرتا ہوں، اٹھ کے پھر عبادت کروں گا،
چونکہ یہ اس نیت سے سو رہا ہے کہ میں عبادت کرتے کرتے تھک گیا ہوں، ریسٹ کروں تاکہ اٹھ کے پھر عبادت کروں، اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ گویا معتکف کا سونا بھی سونا ہے، گولڈ ہے۔ تو معتکف کو تو پکی بات ہے، کنفرمیشن ہے، اس کو شب قدر ملتی ہی ملتی، ہر صورت ملتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اعتکاف بڑی اہم عبادت۔ ایک اور میرا پرسنل مشاہدہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اللہ نے کچھ ارلی ایج میں، بالکل ینگ ایج میں بیٹھنے کی توفیق دی تھی، تو میرے ساتھ وہ نوجوان جو بالکل شرارتی اور بڑے نان سیریس قسم کے تھے، بڑے ماڈ اور فیشنیبل قسم کے، جو بیٹھے اعتکاف، میں نے ان کو یعنی بعد میں کسی کو 10 سال بعد دیکھا، کسی کو 15 سال بعد دیکھا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور وہ بالکل نہ، جسے کہتے ہیں نا، پکا والا صحیح والا مسلمان بن گیا۔ اور اس وقت مجھے یاد آتا تھا یہ اعتکاف میں کیا شرارتیں کرتا تھا، الٹے سیدھے کام کرتا تھا، جیسے لڑکے بیٹھ جاتے ہیں شغل میں۔ تو میں نے کہا یار اعتکاف میں، میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب کو یہ بات بتائی، میں نے کہا حضرت عجیب بات ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ جن یہ ممی ڈیڈی ڈیفینس کے کئی بچے، میں نے کہا ان کو میں نے دیکھا ہے اعتکاف میں بیٹھے، شغل میں بیٹھ گئے، پتہ ہی نہیں عبادت کیا ہوتی، شرارتیں کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت اس کے باوجود میں نے کسی کو دیکھا 5 سال بعد وہ بدل رہا ہے، کسی کو 10 سال بعد، کسی کو 15 سال بعد، داڑھی رکھ لی، مطلب شرعی شکل و صورت آ گئی، نمازیں شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا اعتکاف اس کا مطلب ہے ایسی زبردست عبادت ہے کہ جو اللہ کے گھر آ جاتا ہے اللہ پھر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اعتکاف کی نیت ضرور کیجئے، پھر اگین اس کو پلان کریں۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک دم سے یعنی 20ویں روزے کو کہیں گے گھر والوں کو السلام علیکم میں اعتکاف جا رہا ہوں، کہیں گے اچھا جی آپ چلے جائیں۔ آپ کو بات چلانی پڑے گی، گھر میں بات کرنی پڑے گی، کچھ ارینجمنٹس بھی کرنے پڑیں گے۔ بعض لوگوں کو نا انتظامات کرنے پڑتے ہیں، گھر میں اکیلا مرد ہوتا ہے، کچھ کرنے پڑیں گے، تو وہ آپ کر لیں۔ اسی طرح کوئی جاب کرتا ہے، اس کو وہاں پہ اپنی اپلیکیشن لکھنی پڑے گی، جی مجھے چھٹی چاہیے، یہ میری عبادت ہے سالانہ اور میں نے کرنی ہے، تو اس کے آپ پلان کریں گے۔ اسی طرح کوئی بندہ دکاندار ہے، کوئی بزنس مین ہے، تو اپنے کسی پارٹنر سے بات کرے گا، کسی بھائی سے کہے گا یار کچھ دن ذرا میری جگہ سنبھال لو تو میں یہ عبادت کر لوں گا، آپ کو بھی اس میں اجر ملے گا۔ اس کو پلان کریں، جو پلان کریں گے انشاءاللہ اللہ راہ کھولیں گے، آسانی ہوگی، اور پھر اعتکاف آپ کا اللہ کے فضل سے بہترین ہو جائے گا۔